نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. عزیزان محترم میرے عزیز سامعین مکرمین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اہم عنوان یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام مجلس سے صحابہ اکرام میں تشریف لائے اور ممبر پر تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام نے ممبر پر چڑھ کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمائے کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی حیا کرو، ایسے شرم کرو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا یا رسول اللہ ہم تو حیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا نہ کرتا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حق نشانہ حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رات اس پر ایسی نہ گزرے جو اس رات میں وہ موت اس کے سامنے نہ گزری ہو، موت کی یاد نہ کیا ہو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے کہ وہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرے اس چیز سے، اور اس پیٹ کو ایسی چیز سے بچائے اس طرح پیٹ سے بچنے کا حق ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے سر کو بھی اتنا محفوظ رکھے جس طرح سے سر کو گھیرنے والے چیز ہوتی ہے۔ تو موت کو یاد کرنا یہ اس طرح سے کہ موت ہمیں آ کے لے گی اور ہمارا جسم بالکل بوسیدہ ہو جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت کو کثرت سے یاد کریں، اور موت کی یاد اس وقت ہوگی جب ہم مال دولت سے دور رہیں گے، شہرت سے دور رہیں گے، مغلات سے دور رہیں گے، بینک بیلنس کی حسرت خواہشات سے دور رہیں گے۔ اگرچہ کبھی بھی اگر آپ نے کسی خواہش نے پکڑ لی، کبھی بھی کسی جو ہے نا کسی کی بھی جو ہے حسرت نے پکڑ لیا، تو پھر آپ موت کی یاد سے دور ہو جائیں۔ فرمایا کہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ موت کی یاد کرتا ہے۔ بھئی اب ان سب کی حفاظت کرے، یعنی اسی طرح پیٹ کی حفاظت کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے حق کو نہ کھائے، مشتبہ مال سے بچے، جس مال میں شبہ ہو کہ اس مال میں شبہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس مال سے دور ہو، اور سر اور اس کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت کرنا، اس کا مطلب یہ ہے، اور پیٹ کی اور اس کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ کے درمیانی خواہشات، شرمگاہ اور تمام ہاتھ پاؤں جتنے بھی چیزیں انسان کی ہیں، ان تمام چیزوں کو انسان خواہشات سے بچائے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کسی مجلس میں تشریف فرمائے، حضرت ولید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادہ حضرت ولید رضی اللہ عنہ فرماتی نبی علیہ السلام آیا اور فرمایا کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، خیر تو ہے، کیا بات ہوئی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی مقدار جمع کرتے ہو، اتنے بنگلے بناتے ہو، آپ تو ایک چھوٹے سے گھر میں بھی رہ سکتے ہو، آپ کچھ مال پہ بھی آپ کا جو ہے نا گزرانا ہو سکتا ہے، پھر اتنے بڑے بڑے محلات بنانے اور اتنا مال جمع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی اتنی مقدار جمع کرتے ہو جن کو پوری بھی نہیں کر سکتے، جن کو آپ کھا بھی نہیں سکتے، اتنا مال بینک بیلنس میں پڑا ہوا، بینک میں پڑا ہوا ہے مال آپ لوگوں کا، اتنے بڑے جو ہے نا آپ لوگوں کے جو ہے نا گاڑیاں اور اپنے آپ کے بڑے بڑے بینک بیلنس پڑی ہوئی ہے جو آپ اس کو پورا بھی نہیں کر سکتے ہو، پہلے دنیا سے چلے جاتے ہو، اتنے بڑے بنگلے بنا لیتے ہو جن میں آپ رہ نہیں سکتے، اتنے سارے بڑے بنگلے میں آپ سوتے ہو، کرے سارے گھر بار جمع کرو، اپنا سارا بنگلہ جمع نہیں بھر نہیں سکتے، یعنی ضرورت سے زائد مکان بنا لیتے ہو۔ مکان اتنا ہی بننا چاہیے جتنے کی ضرورت ہے،
اور فرمایا کہ اتنا خزانہ جمع کرتے ہو، اتنا مال جمع ہونا چاہیے کہ اپنی حاجت پوری ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی ایسی گزری، 3 4 دن کی فاقہ ہوتا تھا۔ عائشہ فرماتی نبی علیہ السلام کی مجلس میں آنکھوں سے آنسو بہا کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ آپ اپنے جسم میں اتنی تکلیف اور مصیبتیں کیوں جھیلتے ہیں؟ اب اللہ کی نبی ہو، اب اللہ سے مانگو، جنت کا کھانا، جنت کا خزانہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کر سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ جس اللہ نے مجھے آدم کا نبی، نوح کا نبی، سارے نبیوں کا نبی بنایا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عائشہ میرا جی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مجھے کھلانے کو دے اور کبھی نہ دے، جب مجھے دے تو میں کھا کے شکر ادا کروں، اور جب مجھے نہ دے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آئے نا ان اقدامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت میں صبر کروں۔ میرے بھائی ایوب علیہ السلام پر آپ نہیں دیکھتے ہو کتنی تکلیفیں برداشت کی، صبر تحمل اختیار کیا، اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑا، تو میں کیسے اللہ کی عبادت کو چھوڑوں اور اللہ کے رزق رزقار کو چھوڑوں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یہ دعا یاد کرو، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ مجھے دنیا کی عیش نہیں آخرت کی عیش چاہیے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو دنیا کی عیش نہیں آخرت کی عیش جو آیت میں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا